کہ ہمارے نبی نے ہمیں بہت دفعہ بتایا اپنی امت کو کہ میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ میں نے کام کیسے کرنا ہے، کرنا بھی ہے کہ نہیں، ایوری تھنگ از سو کلیئر۔ اب جہاں پہ عید میلاد النبی کی بات آتی ہے، ہمارا دین ہمیں کیا طریقہ دیتا ہے، سو what I'm trying to say here is that دین is very clear۔ اور پھر صحابہ کرام نے جب وہ کام نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے کیا، and me as a student of knowledge جب میں نے یہ چیزیں پڑھی تو مجھے یہ پتا چلا کافی سالوں کے بعد بنو امیہ کا دور آتا ہے، اس کے بعد بنو عباس کا دور آتا ہے، تقریباً 200-250 سال کے بعد بنو عباس کا جو کیپٹل ہے دارالخلافہ وہ بغداد میں ہے، اور اس کے ساؤتھ میں ایجپٹ ہے۔ ایجپٹ میں فاطمید کیلیفیٹ تھی، یہ باطنی جو ہے گروپ ہے، اس گروپ نے اس ٹائم پیریڈ میں عید میلاد النبی کا کانسیپٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا۔ اچھا، ان ون پلیس میں نے تو آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ وی ہیو ٹو گیو روم ٹو سرٹن پیپل کہ اگر کوئی بندہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایسا عمل کرتا ہے، اب ہم اس کی نیت پہ شک تو نہیں کر رہے، ہی ہیز لو آف دا پروفٹ، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ دین دوسرے کے لیے دعا کرنے کا نام ہے۔ اگر کوئی بھائی غلطی کرتا ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ یو اسٹارٹ ابیوزنگ ہم، شام کو رات کو اس وقت اٹھے جب وہ سو رہا ہو، اس کے لیے دعا کریں۔ ہمارے نبی کا انداز پتہ کیا ہوتا تھا؟ ایک شخص آیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ دین کی باتیں نا مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اٹس ٹو مچ آؤٹ دیئر، یہ کرو۔ یا رسول اللہ بی پریسائز، مجھے ایک بات بتائیں تاکہ میں اس پہ ڈٹ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس کو جو چیز بتائی گئی ہے اس نے ویسے کیا اور کرتا رہا جب تک زندہ ہے، یہ فلاح پا گیا۔ اینڈ لائک وائز جو ابھی ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں، دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سیشن جو ہے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہم لیسن ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دنوں میں 12 ربیع الاول آنے والا ہے، تو we as students we should know کہ جب بھی رسول اللہ کا تذکرہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم اس کو جنرلی عید میلاد النبی کہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ are we allowed to celebrate in first place؟ اور اگر سیلیبریٹ کرنا ہے تو صحیح طریقہ کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے، what is the right pattern؟ میں اس پہ اتنا ٹائم نہیں لوں گا، اس کو سائیڈ نوٹ سمجھ کے پھر ہم جو ہے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیں برادرز، وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ ہمارا دین نا واضح ہے، دیر از نو ایمبیگوٹی، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بہت دفعہ بتایا اپنی امت کو کہ میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن کی طرح روشن ہے، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ میں نے کام کیسے کرنا ہے، کرنا بھی ہے کہ نہیں، ایوری تھنگ از سو کلیئر۔ اب جہاں پہ عید میلاد النبی کی بات آتی ہے، ہمارا دین ہمیں کیا طریقہ دیتا ہے، وہ ٹاسک یا وہ عمل جو ہمارے نبی نے کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یا انہوں نے صحابہ اکرام کو نصیحت کی ہو، ایجوکیٹ کیا ہو کہ او مائی کمپینینز یو ہیو ٹو ڈو دس، تم نے بھی یہ کام کرنا ہے، اور صحابہ اکرام نے وہ عمل کیا ہو، اور صحابہ اکرام نے آگے جو آنے والی جنریشنز ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کو بھی بتایا ہو، دین there is no room left کہ ہم کہیں کہ نہیں جی ہم وہ کام نہیں کریں گے، یعنی دین کلیئر ہے۔ اور اگر کوئی کام لیٹس سے ہمیں ان کی زندگیوں میں نہیں ملتا، یا ہمیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملتی، کوئی ثبوت نہیں ملتا، ایویڈنس نہیں ملتا، اور آج ایک بندہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ جی مغرب کی نماز کا وقت ہونے لگا ہے، 3 رکعتیں ہوتی ہیں، from now on I'll pray 4 رکعت۔ اچھا، اپیرنٹلی یہ بھی بات مان لیتے ہیں کہ اس کی نیت اچھی ہے، 1 رکعت بڑھ رہی ہے، 1 رکوع بڑھ رہا ہے، 2 سجدے بھی بڑھ رہے ہیں، میں اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ سو مائی کوشچن ٹو یو وڈ بی کہ کیا یہ پرسن ایسا کر سکتا ہے؟ دی آنسر از نو، دی آنسر از نو، کیونکہ دین تو کلیئر ہے نا۔ اس کو آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے یہ I have this glass of water in front of me، میں آ کے کہتا ہوں فار ایگزامپل ایک گلاس اب بھرا ہوا ہے، جو ہمارا دین ہے نا وہ آلریڈی بھر چکا ہوا ہے، آپ اس میں نہ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہو، نہ کوئی چیز سبٹریکٹ کر سکتے ہو۔ اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں یار میں اس میں اور چیز ایڈ کروں گا، تو اس کو میں تھوڑی سی ذرا ایک سخت اگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ بندہ شاید یہ بتانا چاہ رہا ہے مے بی دے لیفٹ سم تھنگ
شاید ان کو نہیں پتا تھا, مجھے آج پتا ہے کہ آپ اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہو, آپ دین پہ زیادہ پائٹی کیسے اختیار کر سکتے ہو. اب یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے جو بندہ اس مائنڈ سیٹ سے جو ہے دین پہ نئی نئی چیزیں ایڈ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, بائی گیونگ یو دس انٹروڈکشن, لیٹس ٹاک اباؤٹ عید میلاد النبی. ہمارے نبی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے برتھ ڈے نہیں منائی, نہ ہی ہمارے نبی کے جانے کے بعد صحابہ اکرام کو ہمارے نبی نصیحت کر کے گئے تھے, صحابہ یو ہیو ٹو ریمبر می بائی سیلیبریٹنگ مائی برتھ ڈے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یار آئی ہیو دی ایویڈنس, then that person should bring that evidence. Do you understand the point here? So what I'm trying to say here is that deen is very clear. اور پھر صحابہ کرام نے جب وہ کام نہیں کیا, تابعین نے نہیں کیا, تبع تابعین نے کیا, and me as a student of knowledge, جب میں نے یہ چیزیں پڑھی تو مجھے یہ پتا چلا کہ کافی سالوں کے بعد بنو امیہ کا دور آتا ہے, اس کے بعد بنو عباس کا دور آتا ہے, تقریباً 200-250 سال کے بعد بنو عباس کا جو کیپٹل ہے دارالخلافہ وہ بغداد میں ہے, اور اس کے ساؤتھ میں ایجپٹ ہے. ایجپٹ میں فاطمید کیلیفیٹ تھی, فاطمین جنہیں آپ کہتے ہیں, یہ باطنی جو ہے گروپ ہے. اس گروپ نے اس ٹائم پیریڈ میں عید میلاد النبی کا کانسیپٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں بنا رہا ہوں, اب تو الحمدللہ نالج تو بہت آسان ہے گین کرنا. یو ہیو چیٹ جی پی ٹی, اے آئی ہے, گوگل, آپ کسی شیخ کے پاس چلے جائیں, رائٹ, یو کین ایزیلی نو دا ریئل فیکٹس. سو یہ تو جو ہے میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا. اچھا, ان ون پلیس میں نے تو آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, بٹ آن دی ادر ہینڈ وی ہیو ٹو گیو روم ٹو سرٹن پیپل کہ اگر کوئی بندہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایسا عمل کرتا ہے, اب ہم اس کی نیت پہ شک تو نہیں کر رہے, ہی ہیز لو آف دا پروفٹ, وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وی ایز اسٹوڈنٹس آف نالج ہم جب بھی دیکھیں کہ اچھا جی وہاں پہ گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں, اور آج سبحان اللہ میں بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں, تو ایک بچے نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں نا جب 12 ربیع الاول آتی ہے نا, یو نو دیٹ راؤنڈ لائٹ جو کہ ڈسکو لائٹ سے ہم جو ہے اس کو تشبیہ دیتے ہیں, وہ گرین کلر کی لگائی ہوتی ہے, رائٹ. تو جو بندہ کر رہا ہوتا ہے وہ گڈ انٹینشن سے کر رہا ہے, جو بھی ہے اس کا ایک اظہار ہے, یعنی محبت کا, تعظیم کا. تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم وہاں پہ جا کے فتویٰ لگا دیں, استغفر اللہ, وہاں پہ پتھر مار مار کے چیزوں کو توڑنا شروع کر دیں. نہیں, دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا. دین اخلاق کا نام ہے, دین محبت کا نام ہے, رائٹ. دین ہمدردی کا نام ہے, دوسرے کا خیال کرنے کا نام ہے, دین دوسرے کے لیے دعا کرنے کا نام ہے. اگر کوئی بھائی غلطی کرتا ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ یو اسٹارٹ ابیوزنگ ہم. شام کو, رات کو, اس وقت اٹھے جب وہ سو رہا ہو, اس کے لیے دعا کریں. دیٹس دا رائٹ پرسپیکٹو, رائٹ. تو دوسروں کو ایجوکیٹ کریں ان دیٹ سینس. اچھا, اگر یہاں پہ یہ دروازہ بند ہوتا ہے تو ہم کریں کیا؟ دیر از این انسیڈنٹ, ربیعہ بن کعب الاسلمی, یہ صحابی رسول ہیں اور یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں. اصحاب صفہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ صفہ ایکچولی اٹ مینس شیلٹر. یہ وہ صحابہ ہیں جو شیلٹر کے نیچے رہتے تھے, یعنی مسجد نبوی کے پیچھے جو بیک یارڈ تھا وہاں پہ یہ صحابہ رہا کرتے تھے. ریزن بیکاز دے ڈونٹ ہیو سفیشینٹ منی, ان کے پاس مال نہیں تھا. دے ور ناٹ دیٹ فائنینشلی اسٹیبل. اسلام قبول کیا, کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, تو مسجد میں آ کے انہوں نے رہنا شروع کیا. اس کے بہت سارے پرکس بھی تھے, کیونکہ یہ صحابہ رات دن رسول اللہ کی صحبت میں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی درس و تدریس کا سلسلہ تو جاری تھا. جب بھی نماز ہوتی اللہ کے نبی جو ہے واضح نصیحت کرتے, احادیث بتاتے. اور اصحاب صفہ کے جو لیڈر ہیں وہ ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. اس لیے آپ کو پتہ اب چل جائے گا کہ ابو ہریرہ ہی از دی گریٹسٹ نریٹر ان اسلام, یعنی سب سے زیادہ جو احادیث نریٹ کی ہیں وہ ابو ہریرہ نے کی ہیں. اور حالات کچھ یوں تھے اصحاب صفہ کے, ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ کبھی کبھار نا میں جب راستے سے گزر رہا ہوتا تو میں نا گر جاتا, I used to faint. تو لوگ میرے بارے میں نا الٹی سیدھی باتیں کرتے, مے بی دس گائی از ڈرنک. لیکن ان بندوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا میں فینٹ اس لیے کرتا کیونکہ کئی دن گزر جاتے اور میں نے کھانا نہیں کھایا ہوتا, بھوک کی شدت کی وجہ سے میں ایسے گر جاتا تھا. یعنی حالات کچھ یوں تھے. اور ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں, اللہ اکبر, اٹس ویری ایموشنل, کہ کبھی کبھار
بھوک برداشت سے باہر بات ہو جاتی تھی. میں اپنے آپ کو نا زمین پر لٹا دیتا پیٹ کے بل تاکہ کچھ زور پڑے اور وہ شدت کم ہو جائے. اور اصحاب صفہ کے بارے میں آتا ہے کہ they were barely dressed, یعنی کپڑے بھی میسر نہیں تھے پراپرلی, اور یہ خدشہ رہتا کہ یعنی لوور گارمنٹ ہی بڑی مشکل سے میسر آتا کہ جب یہ رکوع میں جاتے یا سجود میں جاتے تو خدشہ تھا کہ شاید جو عورہ ہے وہ ایکسپوز نہ ہو جائے. یعنی دس از دا کنڈیشن. تو ربیعہ بن کعب جو ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے نا بول لے کے آنا ہوتا ہے پانی سے بھرا ہوا, اور یہ رسول اللہ کو پانی پریزنٹ کرتے رات کی نماز کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اینڈ ان ون نائٹ ربیعہ بن کعب از کمنگ, اور میں بس یہ پیرافریز کر رہا ہوں, یہ میری جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے. رسول اللہ نا صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیز ربیعہ فرام ہیڈ ٹو ٹو, اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں, اینڈ ہی مائٹ بی فیلنگ کہ اس کی حالت ایسے کیسے ہو گئی ہے. اور ربیعہ بن کعب ہی واز اے ٹین ایجر, ینگ لیڈ, ینگ صحابی ہیں, 15-16 سال کی عمر ہے. تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اے ربیعہ مانگو, کیا مانگتے ہو, کیا چاہیے. اور اب آپ امیجن کریں کہ کون کہنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جب یہ ہاتھ اٹھائیں ان کے دعا مانگنے پہ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے. یہ وہ ہستی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے نا اللہ تعالیٰ سونے کی بارش برسا دیں. اے ربیعہ مجھ سے مانگو کیا چاہیے. ہم میں سے کچھ نالائق ہوتے تو وہ کہتے کہ آئی فون 16 ہو جائے, کوئی اچھی گاڑی ہو جائے, CD 70 پہ گزارا نہیں ہو رہا, کوئی اچھی یو نو مٹیریلزم کی طرف ہمارا دھیان جاتا. ربیعہ بن کعب ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت تھی. ان کو کپڑا بھی چاہیے تھا, ان کو چھت بھی چاہیے تھی, ان کو گھر بھی چاہیے تھا. کیا جواب ہوگا ربیعہ بن کعب کا؟ جی رسول اللہ کے پڑوسی. بالکل اس سے ملتا جلتا جواب دیا. کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ, او میسنجر آف اللہ, آئی نیڈ یور کمپینینشپ ان جنہ, مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں. اللہ اکبر. ہمارے نبی نے نا دوبارہ سوال کیا, اور میں دوبارہ پیرافریز کر رہا ہوں, نہیں 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 ربیعہ وہ تو بات ٹھیک ہے, ول کم ٹو دیٹ پارٹ, تمہیں ابھی کیا چاہیے؟ کپڑے چاہیے, شوز چاہیے, گھر چاہیے, کنوینس کیا چاہیے, مجھ سے مانگ کے دیکھو. ربیعہ بن کعب نے وہی جواب دیا, یا رسول اللہ دس از آل واٹ آئی وانٹ, اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. اب جو ہمارے نبی نے جواب دیا نا, دس از دا شارٹ کٹ ایکچولی. اب دیکھیں جو بات میں نے شروع کی تھی کہ ہم سب نبی کا ساتھ چاہتے ہیں, ہم سب نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, اس کی مینیفیسٹیشن بھی تو ہونی چاہیے نا. تو ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ اذن ربیعہ اگر ایسی بات ہے, اعنی علی نفسک بکثرت السجود, if that is the case then you have to help me with lots of prostration, تم نے میری ہیلپ کرنی ہے بہت زیادہ سجدے کر کے. اس سے پہلے کہ میں اس کو انٹرپریٹ کروں آپ مجھے جواب دیں اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے. What is our Nabi trying to say here? کیا اشارہ دے رہے ہیں ربیعہ بن کعب کو؟ قیام اللیل. اوکے, اتباع کر کے. گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اینی ایلس؟ اس کو اگر آپ اپیرنٹلی لیتے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ربیعہ یو ہیو ٹو پرے, سجدے زیادہ کرو, فرائض ادا کرو, فرض نمازیں پڑھو, اس کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کرو, نوافل پڑھو, رات کی نماز پڑھو جیسے آپ نے کہا, چارج کی نماز پڑھو. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا امپلیسٹ دیکھو گے نا کہ ہمارے نبی نے کیا بتایا, ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ, یو ہیو ٹو ڈو لاٹس آف عبادہ, اپنے آپ کو عبادت میں اور آگے لے کے جاؤ, یو ہیو ٹو گیئر اپ. اور یہ میسج ربیعہ بن کعب کے لیے بھی تھا, آج ہمارے لیے بھی ہے, اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کے لیے میسج ہے. اگر کسی شخص کو واقعتاً اللہ کے نبی سے محبت ہے اور وہ واقعی اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتا ہے,
قیامت میں اور قیامت کے بعد جنت میں، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنی عبادت اور زیادہ کرنی ہوگی، اپنی فل تھروٹل پہ جانا ہوگا، اس تھریش ہولڈ کو جو ہے نا اور آگے لے کے جانا ہوگا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں دس از دا شارٹ کٹ وچ آر پروفٹ سیڈ علیہ السلام. اب دیکھیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے رسول اللہ سے محبت کرنے کا، ہو سکتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ افیکٹڈ ہو انوائرمنٹ کی وجہ سے. شاید میں کوئی کام کر رہا ہوں کیونکہ میرے بڑے کام کرتے تھے، شاید میں آج کوئی کام کر رہا ہوں کیونکہ جہاں پہ میں جاتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی. سو وی آر انفلوئنسڈ فرام آر انوائرمنٹ. صحیح اسٹینڈرڈ وہ ہے جو ہمارے نبی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سو دس از پوائنٹ نمبر 1 کہ آپ دیکھیں یہ ٹیک اوے ہے. واللہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے نبی کا انداز پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ ایک شخص آیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ دین کی باتیں نا مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اٹس ٹو مچ آؤٹ دیئر، یہ کرو. یا رسول اللہ بی پریسائز، مجھے ایک بات بتائیں تاکہ میں اس پہ ڈٹ جاؤں. ہمارے نبی نے کہا اچھا ایسی بات ہے. ڈفرنٹ اوکیزنس پہ ڈفرنٹ نصیحت کی. ایک صحابی کو فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لے کے آیا اور اس پر ڈٹ جاؤ، فل اسٹاپ. ہی لیفٹ. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس کو جو چیز بتائی گئی ہے اس نے ویسے کیا اور کرتا رہا جب تک زندہ ہے، یہ فلاح پا گیا. ہی از اے سکسیسفل پرسن. اینڈ لائک وائز جو ابھی ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں، دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. دس حلقہ کین اینڈ رائٹ ہیئر. ٹاسک آپ کو پتا چل گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، رائٹ؟ سو دس از پوائنٹ نمبر 1. نمبر 2 از آپ کو پتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت تب تک نہیں کریں گے جب تک آپ ایک کنڈیشن کو پورا نہیں کرتے. وہ پتہ ہے کنڈیشن کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی کی نا بہت ساری ورچوز ہیں، مناقب ہیں، شمائل ترمذی آپ کو مل جائیں گی، بایوگرافی جو بکس ہیں وہ بھری پڑی ہیں. یہ ایک آیت ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو کرنا کیا ہے؟ فاتبعونی، تم نے میری ہی اتباع کرنی ہے. اگر تم میری اتباع کرو گے، مجھے فالو کرو گے، ان ریٹرن what would happen؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے. So that is the condition right there. اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور سنت کو، تو پھر اس بندے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی محبت نامکمل ہے. He is lacking knowledge. اس کو علم ہی نہیں ہے. اگر وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے he has to follow our messenger. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. اور فالو کیسے کرنا ہے ہمارے نبی نے بتا دیا. ٹاسک کیا کرنے والا ہے؟ عبادت میں آگے بڑھیں. اور صرف اللہ ہی عبادت نہیں کریں گے، آیت کا اگلا حصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے، تمہارے درجات بلند کر دیں گے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے پرکس جو ہے اس بندے کو ملیں گے. کیا بات کروں اور میں کیا چھوڑوں، واللہ ہم کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اور ابھی ہمارے پاس تھوڑے سے ہی جو ہے منٹس باقی ہیں، ان کے کریکٹر پہ بات کریں تو بات کہاں سے کہاں نکل جائے. اللہ اکبر. یعنی جس شخص کا کوئی نہ ہوتا اس کے ہمارے نبی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ظاہر رضی اللہ عنہ. ہی واز شارٹ ہائٹڈ، ڈارک کمپلیکشن، سکینی، یعنی ان کی صحت تھوڑی سی نا میل نورش تھے وہ. اور لوگ نا بلی کیا کرتے تھے، ہراس کیا کرتے تھے. سو مچ سو ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی بھی مرد ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہ کرتا. He had to sit with the woman. تو ایک اوکیزن پہ نا وہ مارکیٹ میں کھڑے ہیں اور پیچھے سے نا ہمارے نبی آتے ہیں خاموشی سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے سے نا اس کو اس صحابی کو حق کر لیتے ہیں. اچھا پہلے تو صحابی نے کوشش کی چھڑانے کی، مے بی دس از اندر انسیڈنٹ، کوئی شاید مجھے جو ہے تنگ کر رہا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی. تو ہمارے نبی نے اونچی اونچی آواز لگا کے کہا من یشتری هذا العبد، من یشتری هذا العبد، who will
purchase this slave from me, کون مجھ سے یہ غلام خریدنا چاہے گا. یعنی موڈ بلڈ اپ کر رہے ہیں نا. جب ان کے کانوں میں آواز پڑی oh this is the messenger, اسی وقت ہی نا اپنے آپ کو تھوڑا سا اور سکویز کر لیتے ہیں کہ he wanted to feel that squeeze. اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کون پرچیز کرنا چاہے گا, مجھے کون خریدے گا, میرے اندر یہ خامیاں ہیں. ہمارے نبی نے نا ان کو اپنے طرف جو ہے متوجہ کیا. کہتے ہیں یا ظاہر ولیکنک عند اللہ غال, ظاہر لوگوں کی باتوں کو سیریس نہ لیا کرو, یہاں سے سنو وہاں سے نکال دو, بٹ ان دا سائٹ آف اللہ یو آر پرائس لیس. اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے. تو جس کا کوئی نہ ہوتا نا اس کے ہمارے نبی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کرام کے حوالے سے کتنے انسیڈنٹس ہیں. ابن مسعود کا انسیڈنٹ ہے, لوگوں نے ان کی ٹانگوں کا مذاق اڑایا. یو نو ہاؤ اسکینی ہز لیگز آر. ہمارے نبی نے کیا کہا کہ آج جن ٹانگوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو یہ قیامت کے دن احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی. اور کیا ہمارے نبی کا یہ طریقہ صرف مسلمانوں کے ساتھ تھا, اپنے کمپینینز کے ساتھ تھا؟ نہیں, ایسا تو نہیں تھا. بچوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا, یعنی یہ تو پوری آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں. حسن حسین کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہما, یعنی خود اپنے جو ہے نا ہی یوز ٹو نیل ڈاؤن, گھٹنوں کے بل ایسے جو ہے زمین پر رکھتے, اپنے ہاتھ کو بھی رکھتے اور ان کو پھر سوار کر لیتے اپنے اوپر اور کھلاتے ان کو. ایک اوکیزن میں کیا آتا ہے کہ وہ نا ایسے لیٹے ہوئے تھے, حسن ابھی چھوٹے سے تھے رضی اللہ عنہ, ان کے نا اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے بیلی پہ, اینڈ ہی واز این انفینٹ, چھوٹے تھے ابھی. حسن ایکچولی ہی یورینیٹڈ, تو ام ایمن رضی اللہ عنہا ساتھ میں ہوتی ہیں اور وہ تھوڑی سی نا ذرا ان ایزی ہوئی کہ یہ کیا کیا, ان کو نا ہٹانا چاہا تو ہمارے نبی نے ان کو روکا, نہیں ایسا مت کرو, بچے کو مت ڈراؤ, پانی کا مٹکا لے کے آؤ, بس میرے کپڑوں پہ ڈال دو, ایوری تھنگ از آل رائٹ, میرا بچہ ڈر جائے گا. تو یہ ان کا سلوک تھا بچوں کے ساتھ. اور یہاں پہ ایک اور بات میں ضرور کہنا چاہوں گا, اللہ کرے میری بات جو ہے حق ہی ہو اور لوگوں تک پہنچ سکے. ہمارے نبی مسجد میں پتہ کیا کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے اور سجدے میں جاتے, کیونکہ ان کا حجرہ تو بالکل ساتھ تھا مسجد کے, تو کبھی کبھار حسن حسین جب آتے نا, ابھی وہ چھوٹے ہیں تو ان کی کمر پہ نا جیسے بچے کرتے ہیں بڑوں کے نا نیک سے پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں اور نا ایسے بس تھوڑا سا جھولا لے رہے ہوتے ہیں. ہمارے نبی تب تک سجدے سے نہ اٹھتے جب تک حسن یا حسین رضی اللہ عنہما خود نہ تھک کر پیچھے ہٹ جاتے, لمبا سجدہ کرتے. اور یہاں سے جو پوائنٹ میں میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں نا بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا مساجد میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ نماز پڑھنے والا ہے اس کو کہتے ہیں پیچھے جاؤ. اگر زیادہ ہی کرٹیسی شو کروانی ہوتی ہے, ابھی پہلی صف مکمل نہیں ہوتی, اس کو پہلی صف میں نا آخر میں کھڑا کیا جاتا ہے. Why? Is he less of a human? ایک تو وہ بچہ, اس کے اوپر فرض بھی نہیں ہے, ابھی وہ 7-8 سال کا ہے, وہ he has taken the pain already, وہ آیا ہے, اس کو رغبت دلائی جائے, right? اور ہمارے ہاں کچھ لوگ, اچھا نا دو ایکسٹریمز بھی ہیں اس میں. ایک تو ایکسٹریم یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اتنے بھڑک اٹھتے ہیں, یعنی نماز کے فوراً بعد نا اونچی اونچی آواز, یعنی ان کو کیوں لے کے آئے, اور اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں, بڑا ایک ماحول خراب ہو جاتا ہے مسجد کا. اور ایک دوسرا ایکسٹریم بھی ہے, بچوں کو لے کے آئیں ضرور لے کے آئیں مساجد میں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں البتہ ان کو ترغیب دلائیں کہ بیٹا ذرا پیچھے ہو کے ذرا کوشش کرو نماز پڑھنے کی, یا ایٹ لیسٹ یہاں پہ شور نہ مچاؤ, لیکن مسجد میں آنے سے بچوں کو نہ روکا جائے. کیونکہ جب آپ آج روکیں گے نا, آپ کل بچے کو بولیں گے نا, جب وہ بڑا ہو جائے گا بیٹا آ کے نماز پڑھ, بولے گا ماں السلام, آپ نے پہلے مجھے روکا تھا, اب میں نہیں آؤں گا. اور سیریسلی ایک بھائی تو مجھے وہ انسیڈنٹ بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر کے پاس ایسا مسئلہ ہوا, وہ بچے کے ساتھ ایسے ہی ہوا. اب وہ بڑا ہو چکا ہے, بولتا ہے کہ آج تک اس مسئلے کی وجہ سے جو اس کو ٹراما ہے, آج تک وہ مسجد میں نہیں گیا. کہتے ہیں میں مسجد میں نہیں جاؤں گا. Who is to be blamed here? Be lenient with children. تو یہ رسول اللہ کا انداز تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں کبھی کبھار نا ہم دیکھیں المیہ یہ ہے برادرز, واللہ بندہ کس چیز پہ روئے, کس چیز پہ افسوس کرے اور کس چیز پہ نہ کرے.
ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے دوسروں کو کیا دعوت دینی ہے جو کہ نان مسلمز ہیں. ابھی ریسنٹلی پتہ چلا کہ ایک ایم ایم اے فائٹر ہے, آئی تھنک از ریکی سم تھنگ, ریکی ایچ ڈی, پورے باڈی پہ ٹیٹوز ہیں. ریسنٹلی نا اس نے ایک ویڈیو بنایا, کہتا ہے کہ یار میں نے تالمود پڑھی, اس میں تو بہت بڑی بڑی گالیاں دی گئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ کو, کیونکہ یہ وہ جیوز کی ہے, اور بولتے ہیں when I read قرآن وہاں پہ تو اتنی جو ہے تعظیم کی گئی ہے. سورہ مریم ایک چیپٹر بھی ہے مریم علیہ السلام کی آنر پر, اس نے بڑا پریز کیا. تو مجھے یہ پتا چلا, یعنی جب میں نے یہ دیکھا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کہتا کیا ہے, اور ان کو پھر بی بی سی سے پتا چلتا ہے, سی این این بتاتا ہے کہ all Muslims are terrorists. بس تو پھر وہی ڈریں گے وہ. آپ اللہ اکبر کہیں گے, ان کو لگے گا کہ آپ ڈیٹونیٹ کرنے لگیں بم. Do you understand? And this is problem. کہ ہم میں سے کسی نے بتایا اللہ اکبر کا یہ مطلب تو نہیں ہے, اللہ is the greatest, یہ مطلب ہے. تو بہرحال میں نے پھر دیکھا کہ دیکھو اتنا کام ہے کرنے والا, کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے دین کے بارے میں بتانا ہے, لیکن ہماری مسجدیں الگ ہوئی ہوئی ہیں, یہ بندہ فلاں ہیں, یہ بندہ فلاں ہیں. ہم نے لوگوں کو کیا دین میں بلانا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے سے دور کیا ہوا ہے. حالانکہ ہمارے دین نے کیا کیا ہے, ہمارا دین کیا بتاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, ولا تفرقوا, تفرقے میں مت پڑو, آپس میں مل کے رہو. یو ہیو ٹو بی ون باڈی, اور جو امت مسلمہ ہے وہ ون باڈی ہے. اور ہمارے ہاں کیا نہیں, وہ کفار ہیں, وہ یہ ہیں اور وہ ہیں. ہمارے نبی نے ایک دفعہ کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بیٹھے ہیں, ان تک نیوز پہنچتی ہے کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو خدمت کیا کرتا تھا ہمارے نبی کی علیہ السلام. تو پتہ چلا کہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, اٹ از ایز اف کبھی بھی کچھ نہ دیر میں وہ فوت ہو جائے گا. انس بن مالک راوی ہیں اس انسیڈنٹ کے, کہتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس یہودی لڑکی کی یہ کنڈیشن ہے, کھڑے ہوتے ہیں, جو کنورزیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کو پاز کرتے ہیں, اور اتنی تیز واک کرتے ہیں جسے آپ برسک واک کہتے ہیں ہم سے کیچ اپ کرنا مشکل ہو گیا, ہم رسول اللہ کو نہ پکڑ نہیں پا رہے تھے. اس سپیڈ سے جاتے ہیں, اس لڑکے کے گھر میں جاتے ہیں, اور یہ لڑکا ہے, اور ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں, اے لڑکے قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لے, تیری زندگی بچ جائے گی, تو یاد کرے گا میری بات, تو آگ سے بچ جائے گا, تیری آگے کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی, تجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اب وہ لڑکا کرنا تو چاہ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا اپنے نا فادر کی طرف دیکھتا ہے, یعنی اشارہ کرتا ہے کہ میں کیا کروں. تو اس کے فادر یہ کہتے ہیں کہ اطیع ابو القاسم, ابو القاسم کی نا اطاعت کرو, جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, اینڈ دین ہی passed away, فوت ہو جاتا ہے. ہمارے نبی باہر نکلتے ہیں مسکراتے ہوئے, کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار, اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کے لیے تعریف ہے کہ جس نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ کیریکٹر تھا ہمارے نبی کا نان مسلمز کے ساتھ. تو کیا خیال ہے کہ ہمارا اگر کوئی بھائی ڈی ٹریک ہوا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا کیا سٹینس ہونا چاہیے, ہمارا کیا اخلاق ہونا چاہیے اس کے ساتھ, یہ بڑھ چڑھ کے ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے نبی کے کچھ اخلاق کے حوالے سے انسیڈنٹس تھے. لیکن میں دو اور چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اللہ عالم ہمیں کتنا ٹائم ملتا ہے. دیکھیں بڑے لیسنز ہیں ہمارے نبی کی زندگی میں. آپ کو رسول اللہ کی زندگی میں ایسے لیسنز ملتے ہیں, آپ جس اینگل سے دیکھو گے رسول اللہ کی زندگی کو, آپ جیمز ہی ایکسٹریکٹ کرو گے. دیکھیں ہمارے ہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کہے کہ جی مجھے پرابلمز نہیں ہیں. پرابلمز آر پارٹ آف دس لائف, یہ بات آپ جان لیں. لائف جو آپ کی زندگی ہے وہ مصیبتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. اور سوشل میڈیا کے دھوکے میں مت آئیں. یہاں پہ چیک انز ہو رہے ہیں, یہ نیا گھر لیا جا رہا ہے, رائٹ, یہ بڑی گاڑی
دس از آل فیک, دس از آل پلاسٹک, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ صرف اپنی زندگی کی نا ایک آپ کو سائڈ دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن اتنا بڑھ چکا ہے. اچھا یہ ایسا کر رہا ہے, تو بندے کی انگزائٹی اور سٹریس وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اور شاید ہیومن ہسٹری میں کبھی بھی اتنی سٹریس, ڈپریشن, سوسائڈل تھاٹس یا سوسائڈ اٹیمپٹ شاید پہلے کبھی نہ ہو جتنی آج ہو رہی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہو کہ یار یہ اوہ کیا کمال کی زندگی گزار رہا ہے, حالانکہ نماز بھی نہیں پڑھتا, اور یہاں پہ دیکھو میں نمازیں پڑھ کے میرا یعنی کیا حال ہو گیا, اور میرے حالات چینج نہیں ہو رہے. رائٹ, دیز آر دا ڈاؤٹس. یعنی ڈیزائرز کے ساتھ ساتھ شیطان ڈاؤٹس بھی آپ کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں, جسٹ اے کوئک فلیش بیک, پیدا ہونے سے پہلے فادر فوت ہو چکے ہوتے ہیں, 6 سال کے ہوتے ہیں, چھوٹا سا بچہ, جب اس بچے کے سامنے اس کی مدر if she is breathing his last, اس بچے پہ کیا گزر رہی ہوگی. یعنی کتنے ہی دیر روتے رہے, اور ایمن تھی, کہتے ہیں محمد we have to go, مدینہ سے واپس آ رہے تھے نا, شام ہونے والی ہے, بہت لمبا سفر ہے, we have to leave. وہ سارا راستہ جو ہے رسول اللہ روتے ہوئے گئے ہیں, and he was just 6 years of age. یہ بانڈنگ ٹوٹتی ہے. اس کے بعد 2 سال عبد المطلب دادا گلے سے لگاتے ہیں, وہ بھی بانڈنگ ٹوٹ جاتی ہے. اس کے بعد چچا نے ساتھ دیا. اب دیکھیں جب جیسے ہی زندگی تھوڑی سی سیٹل ہونا شروع ہوتی ہے, ہی بیکیم دا مرچنٹ, یعنی سامان لے کے آنا جانا. خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو گئی, لیکن جیسے ہی 40 سال جو ہے کہ ہو جاتے ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر, the resting days are over now, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کو بڑا بناؤ, لوگوں کے سامنے پیش کرو, دین کی دعوت دو. تو پھر ہمارے نبی نے سب کچھ چھوڑ دیا, اور پھر جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, وی آل نو اٹ. اور جو عام الحزن ہے, خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے لگا دی, وقف کر دی رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فوت ہو جاتی ہیں. ابو طالب جو ہے فوت ہو جاتے ہیں, عام الحزن کا نام آ جاتا ہے, طائف کا واقعہ جو ہمیں یاد ہے. اب آپ امیجن کریں کہ جتنے بھی یہاں پہ لڑکے بیٹھے ہیں نا, وی آل ہیو پلانس. یار کل میں نے یہ کرنا ہے, اگلے مہینے میں میں نے یہ کرنا ہے, چھٹی میں جانا ہے, سال کے بعد میں نے میری ڈگری جب ختم ہوگی میں نے یہ کرنا ہے. وی آل ہیو پلانس, رائٹ. اور پلان ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جب ہماری ریٹائرمنٹ ایج آئے گی نا, جب ذرا 50s کو ٹچ کریں گے, 40s کو کریں گے, تب ہمیں نہ اتنی محنت نہ کرنی پڑے. آج جتنی جان مارنی ہے مار لو. آپ امیجن کریں کہ رحمت للعالمین ابھی 50 years of ایج ان کی ہے, 50 سال کے ہیں, اور عام الحزن ہے, اور ابو جہل آ کے مذاق اڑایا کرتا تھا, محمد یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے, ابھی بھی رک جائیں, ابھی بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. یعنی کتنا مشکل ہوگا ہمارے نبی کے. ایک تو ہوتا ہے نا سائیکولوجیکل ٹارچر, ٹراما, ہر لحاظ سے ان کو آزمایا گیا. اس کے بعد 3 سال کے بعد جب مائگریشن کا وقت آتا ہے, آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسے شخص صلی اللہ علیہ وسلم, ہی از 53 years old, اور اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے ایک نئی زندگی کے لیے مائگریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہی از اسٹارٹنگ فرام اسکریچ. جہاں پہ لوگ ریٹائرمنٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیسے ٹیسٹ کیا. ہمارے نبی نے کبھی بھی, آپ دیکھیں جتنی ڈیٹیلز ہمیں رسول اللہ کے بارے میں پتہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, ہیومن ہسٹری میں کسی کے بارے میں نہیں پتا. پتہ ہے آپ کو ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی, واش روم جانے کے آداب, واش روم میں وہ کیسے جو ہے نہایا کرتے تھے, ہاؤ واز ہز ریلیشن شپ ود ہز وائفز, ایک ایک چیز پتہ ہے, چاہے وہ انٹیمیٹ ہو یا پبلک ہو. کبھی بھی آپ نے یہ سنا ہو یا پڑھا ہو کہ شکوہ شکایت تھی ہمارے نبی کی زبان پہ. بٹ آن دا کنٹرری راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے. افلا احب ان اکون عبدا شکورا. جب عائشہ نے پوچھ لیا رضی اللہ عنہا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ تو سارے معاف کر دیے گئے ہیں, کیا فرمایا کہ عائشہ میں پسند نہ کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. لا الہ الا اللہ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کب کب آزمایا. اتنے سارے ٹرفس اینڈ پیکس کے بعد جب فتح مکہ ہوتی ہے, ایک صحابی کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ, یا رسول اللہ ٹوڈے وی ہیو ٹو ایونج, آج ہم ریونج لیں گے. انہوں نے ہمارے بھائیوں کو شہید کیا, حمزہ رضی اللہ عنہ, مصعب بن عمیر,
حضرت سمیہ کتنوں کو شہید کیا. الیوم یوم الملحمہ, آج ہم جو ہے نا ذرا اٹس پے بیک ٹائم. ہمارے نبی نے کہا نہیں ایسا مت کہو, الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے. اور جب مکہ میں انٹر ہو رہے تھے, نریشنز ہمیں بتاتی ہیں رسول اللہ ان کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر مبارک نا ایسے گھوڑے کی جو نیک ہوتی ہے نا ایسے جھکا ہوا تھا. یا اللہ آپ کا شکر ہے یہ آپ ہی وجہ سے ہو رہا ہے, میری اس میں کوئی بہادری نہیں ہے. اور پھر وہی معاملہ کیا نا کہ what do you guys expect of me now, اب میں کیا کروں تم لوگوں کے ساتھ. چاہتے تو سب کی گردنیں اڑا سکتے تھے, ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے. پھر وہی کہا نا کہ میں وہی معاملہ تمہارے ساتھ کروں گا جیسے میرے بھائی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. یو آر آل فری ٹو گو, تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. بہت سارے لیسنز ہیں برادرز, آج کچھ ہم لے کے جائیں. اپنے جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا ان کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رشتوں میں اتنی دراڑیں آ چکی ہیں, اتنے کریکس آ چکے ہیں کہ بھائی ہم نے ان سے نہیں ملنا, تم نے اس سے نہیں ملنا, اور یہ وہ. سو وی ہیو ٹو بونڈ ٹوگیدر. اسلام کا صحیح ہم جو ہے نا جو اس کی شکل ہے وہ پریزنٹ کریں. دیکھیں ہمیں اپنے نبی کا جو مشن ہے نا وہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اگر آپ واقعی اس ٹریک پہ چلتے ہیں جس ٹریک پر ہمارے نبی تھے علیہ السلام, اور جس ٹریک پہ رہتے ہوئے ان کی ساری کوششیں تھی, جد و جہد تھی, واللہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ اس ٹریک میں رہتے ہیں آپ کامیاب ہیں. اور وہ ٹریک پتہ ہے کیا ہے؟ غزوہ احد کے موقع پہ جب یہ رومر پھیل گئی کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کے لیے اتنی بڑی نیوز تھی. آپ امیجن کریں کہ دوران جنگ انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے, ہم کیوں لڑیں. اور انس بن نضر کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یعنی سامنے دشمن ہے, تو انہوں نے کہا کہ جب پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ there is no point of fighting now, کیونکہ رسول اللہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی, کہتے ہیں فَقُومُوا وَمُوتُوا عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ, کہتے ہیں کہ پھر تم سب اٹھو اور اس پر مر جاؤ جس پر رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں. انہوں نے اپنی جان اسلام پہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ وہی صحابی انس بن نضر جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے احد کی طرف سے نا جنت کی خوشبو آ رہی ہے. واللہ this deen gives you a different lens. It gives you a different lens. حالانکہ وہاں پہ دشمن حملہ کر رہا ہے, مجھے تو وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سو مچ سو کہ وہ اس وقت نا کھجوریں ان کے ہاتھوں میں تھی, بس اس بات پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ان کے ہاتھوں میں کھجوریں تھی, انہوں نے اسی وقت ہی پھینکی کہ یا اللہ میرے اور جنت کے درمیان یہ کھجوریں رکاوٹ بن رہی ہیں. اسی وقت ہی پھینکا اور جا کے جو ہے دشمنوں کی صفوں میں داخل ہو گئے, اور 80 سے 90 جو ہے زخم آئے ان کی باڈی پہ. ان کی باڈی پہچانے نہیں جا رہی تھی. He died as a martyr. تو یہاں بھی اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں, اذان کا بھی وقت ہوا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.